اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ تحریم ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تحریم کہتے ہیں کسی چیز کو حرام قرار دینا، حرام چیز کو تحریم کہتے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کا بیان ہے کہ نبی نے اپنے اوپر ایک حلال چیز کو قسم اٹھا کر کہا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، آئندہ میں یہ نہیں پیوں گا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے ہر بیوی کے پاس جاتے، اس کی خیر خبر لیتے، حال و حال کرتے، اور پھر تو دوسری کے پاس چلے جاتے، اور لائن میں تھی ان کی رہائش گاہیں جو اس وقت کے حساب سے جدا جدا تھیں، لیکن گھاس پھوس وغیرہ کے یا کچی دیواروں کی جگہیں تھیں۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی بیوی تھیں، ان کے پاس اتفاقاً کہیں سے شہد آ گیا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پلایا بنا کے، تو کچھ دیر لگی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو دوسری بیویوں نے پتہ لگایا کہ نبی ہمارے پاس تو تھوڑا ٹھہرتے ہیں، زینب ہے یا اور کوئی بیوی ہے اس کے پاس زیادہ کیوں ٹھہرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ شہد کا شربت نبی کو پلاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بنانے میں پلانے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ تو اب دو بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب نبی ہمارے پاس آئیں تو ہم کہیں یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک درخت ہے کہ جس میں تھوڑا بہت بو ہے، تو تو یہ مذاق کا مذاق تھا اور جتانے کا جتانا تھا کہ وہ آپ کو شہد پلاتے ہیں، آپ زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں اس کے پاس۔ ایسی بیویوں میں ہو جاتا ہے۔ تو حسب پروگرام جب نبی ایک بیوی کے پاس آ گئیں حال حوال لینے کے لیے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں تو میں نے تو شہد پیا ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ مغافیر کی شہد کی مکھیاں مغافیر پر بیٹھی ہوں، ان کا رس انہوں نے چوسا ہو۔ اب دوسری بیگم نے بھی جب یہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو نبی نے فرمایا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے، شربت میں مغافیر تو میں نے پیا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی مغافیر پر بیٹھی ہو، چونکہ مغافیر میں تھوڑی بدبو ہوتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے تو نبی نے سوچا شاید میری بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے بدبو ہو رہی ہے تاکہ بیوی نفرت نہ کریں، تو اس نے تو قسم اٹھائی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ لیکن یہ صرف بی بی زینب کو بتایا اور بیویوں کو نہیں بتایا کہ وہ زینب شہد پلاتی تھی، آئندہ میں شہد مجھ پر حرام ہے میں نہیں پیوں گا۔ تو اللہ رب الجلال نے
اس صورت کی یہ آیات نازل فرمائی، اے نبی حلال چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے؟ باقی اگر آپ نے قسم اٹھائی ہے تو اپنا قسم توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک چیز ہے حلال ہے، بندہ نہ کھائے نہ پیے، اگر طبیعت میں نہیں پڑتی یا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا یا ویسے ہی موقع نہیں ملتا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن نبی نے جب قسم اٹھائی، قسم اٹھا کر حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا، تو اللہ نے دیکھا تاکہ امت پر مزید تکلیف اور تنگی نہ ہو، ہر کوئی اپنے اوپر کوئی نہ کوئی چیز حرام کر دے تو اس طرح پریشانی ہو جائے گی، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی بیویوں کی رضامندی کے لیے۔ کوئی بڑا مقصد ہوتا، بیماری ہوتی، کوئی اور بات ہوتی، کوئی اور پریشانی ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن بیویوں کی رضامندی کے لیے کہ یہ ناراض ہو رہی ہیں، یہ دل میں کر رہی ہیں، آپ نے جو ہے تو شاید کو اپنے اوپر حرام کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی آدمی قسم اٹھائے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے تو اسے چاہیے کہ اپنے قسم کو توڑ دے اور اس حلال چیز کو نہ چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیا جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا تھا؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہو بیویوں کی رضامندی، واللہ غفور رحیم، اور یہ جو آپ نے قسم اٹھایا حلال کو حرام کیا، اور جو ہے تو اچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، اور رحم کرنے والا اللہ مہربان ہے، اس چھوٹی سی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، وہ مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر فرض کیا ہے کہ اپنے قسم کو حلال کر لے، یعنی حرام چیز کو جو تو نے قسم کے ذریعے حلال چیز کو حرام کیا تھا، اب اس چیز کو جو حلال ہے اپنے اوپر حلال کر لے اور قسم کو توڑ دے، یہ تجھ پر لازم ہے اپنا قسم توڑنا۔ ایک آدمی قسم اٹھا کر اگر توڑ دے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کفارہ میں 3 چیزیں آتی ہیں، یا تو غلام یا باندی آزاد کر دے، یا 3 روزے رکھے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کفارہ ادا کرو اس کا، اور جو ہے تو اپنے قسم کو ختم کر دو، اپنے جو ہے تو حرمت سے حلال کی طرف آؤ اور آزاد کر دو خود کو قسم سے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہی سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات کہی اپنی کسی بیوی کو، راز کی بات یعنی بیوی زینب کو کہا تھا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، مجھ پر حرام ہے، تو اس بیوی زینب نے دوسری بیویوں کو بتا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب نبی نے آپ کو ایک راز بتایا، اس بیوی کو نے ظاہر کیوں کیا؟ تو فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات کی اپنی کسی بیوی سے، فلما نبأت بھی، پھر جب اس نے لوگوں کو اس کی خبر بتا دی، واظہر اللہ علیہ الرباضہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی اور یہ بتا دی کہ تیری بیوی نے راز ظاہر کر دیا ہے۔ عرف بعض وعرض عن بعض، پھر نبی نے کچھ بات اس کو بتائی، کچھ بات نہیں جتائی، تاکہ وہ بھی دل سے پریشان نہ ہو، بیوی ہے وہ بھی ناراض نہ ہو کہ نبی نے جو ہے تو آدھی بات بتائی آدھی چھوڑ دی۔ فلما نبأ بھی قالت من انبأک ھذا، پھر جب اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ راز کی بات مجھے معلوم ہے، تم نے اوروں کو کیوں بتایا؟ حالانکہ اس نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، دوسری بیویوں کو بتا کے کہنے لگا کسی کو نہیں بتانا کہ نبی نے یہ قسم اٹھائی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب نبی نے اس کو راز کی بات ظاہر کرنے کے بارے میں بیوی سے کہا، قالت من انبأک ھذا، تو بیوی نے کہا یا رسول آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو میں نے ان کو کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، کیا انہوں نے بتایا؟ تو نبی نے فرمایا نہیں، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس کی خبر اس نے دی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو اور تحقیق تمہارے دل نرم پڑ گئے ہیں، اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں، تو توبہ کرو
وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی، یعنی اگر تم توبہ کرو گے تو تمہارے دل نرم پڑ جائیں گے، اور جو ہے تو یہ اچھی بات ہے کسی کا دل نرم ہو جائے اور معافی تلافی ہو جائے، بات ختم ہو جائے۔ اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اس پر اڑی رہو گی اور اس پر چڑھائی کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پھر اللہ اپنے نبی کا مولا ہے، ساتھی ہے، اور جبریل اس کا ساتھی ہے، اور جو نیک وقت ایمان والے وہ بھی ساتھی ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے اس کے پیچھے بھی مددگار ہیں۔ یعنی بیویوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ نبی کو ناراض نہیں کرنا، نبی کے خلاف ایسی باتیں نہیں کرنا کہ تیرے منہ سے مغفر کی بو آ رہی، ایسے پلان اور منصوبے نہیں بنانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ حلال چیز کو حرام نہیں کرنا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، اگر تم نبی کو ناراض کرو گی، نبی کے خلاف پلان اور منصوبے بناؤ گی، اگر نبی تمہیں چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں تم سے اچھی بیویاں اپنے نبی کو دے گا، جو حکم ماننے والی فرما بردار ہوں گی، مومنہ ہوں گی، اور جو ہے تو نمازیں پڑھنے والی ہوں گی، اور توبہ کرنے والی ہوں گی، اللہ کی بندگی کرنے والیاں ہوں گی، اور روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، اور کنواریاں ہوں گی، اور جو ہے تو یہ بیویاں کنواریاں بھی ہوں گی اور سیبہ بھی ہوں گی۔ سیبہ معنی مطلقہ، طلاق یافتہ یا بیوہ، ایسی مومنہ عورتیں تمہارے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے نبی کو دے گا جو اس سے اچھی ہیں، تو اسی لیے نبی کے ساتھ بنا کر چلو، آئندہ اگر نبی کو تکلیف نہ دو۔ اور پھر نبی کو بھی کہا کہ بیویوں کو معاف کر دو، میں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، اور نبی کو فرمایا کہ آئندہ کسی حلال کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ اسی طرح تمام امت کے لیے یہ بات ہے، اگر قسم اٹھا کے کسی حلال چیز کو حرام قرار دیا تو اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے، یعنی یا 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کیونکہ آج کل وہ غلام اور باندیاں نہیں ہیں، یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں کفارے کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔